ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں بھائی؟ ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، ہمارا زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، ہمارا ڈاکٹر ڈاکٹری کے مسائل کو سیکھے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے سودا خریدا، سودا بیچا، جس آدمی نے سودا بیچا، مال بیچا، کپڑا بیچا، کوئی چیز بیچی، اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی عیب ہے، اب اس نے وہ عیب خریدنے والے کو نہیں بتایا، وہ عیب خریدنے والے کو نہیں بتایا اور سودا بیچ دیا، تو یہ بیچنے والا اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی اور اللہ کا غضب ہوگا. 1000 روپے کی چیز 5000 میں بیچ دی عیب چھپا کر، اب کیا ہوگا؟ 5000 تو آئیں گے لیکن اللہ کا غضب بھی لائیں گے، فرشتوں کی لعنت بھی لائیں گے. تو 5000 کیا 5 کروڑ بھی کما لیتا. اگر فرشتوں کی لعنت پڑ رہی ہے اور اللہ کا غضب تیرے پہ نازل ہو رہا ہے، تیری زندگی میں آسانیاں نہیں دشواریاں آئیں گی، خوشیاں نہیں پریشانیاں آئیں گی، کام بنیں گے نہیں بگڑتے چلے جائیں گے. ہاں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں. ہر مسلمان دین کو سیکھ لے بھائی. جنازہ ہوتا ہے نا، پورا محلہ جنازہ پڑھنے آتا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہے. اور تبلیغ میں منت ہے، خوشامد ہے، پیچھے پھرنا ہے، ایک ایک کو سمجھانا ہے. بھائی دین سیکھ لو بھائی، دین سیکھ لو بھائی. ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے. بھی ڈرائیور ہیں تو بھائی گاڑی چلائے گا نا. اگر وہ کہ جی میں ڈرائیور ہوں مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، ارے کیسے ڈرائیور ہو بھائی؟ کہ جی میں ہوں تو درزی پر مجھے کپڑے سینے نہیں آتے، بھائی کیسے درزی ہو تم؟ ہوں تو میں مسلمان پر مجھے اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں آتی. ارے 4 بچوں کا باپ ہو گیا، غسل کے فرض نہیں آ رہے بھائی. 40 سال عمر ہو گئی، دعائے قنوت بھی نہیں آ رہی بھائی. ارے تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی. بھائی دین سیکھو بھائی، قرآن کی تلاوت کریں. اللہ کا کلام ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. گھر گھر قرآن کی فضا بن جائے. بچے بوڑھے جوان غریب امیر جھوپڑے والے محل والے 2000 کمانے والے 2 لاکھ گھر گھر قرآن پڑھا جائے. قرآن پر گھروں میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، خیریں آئیں گی، گھروں سے نحوستیں ختم ہوں گی، شیاطین کے اثرات ختم ہوں گے، گھروں سے کیا ہے دکھ اور درد غم ختم ہوں گے. قرآن سے بھائی، اللہ کا کلام ہے، اس میں نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے. 1 حرف پڑھا قرآن کا 10 نیکیاں ملیں گی. آپ نے فرمایا الف لام میم. 1 حرف نہیں ہے، الف 1 لام 1 میم 1، تو الف لام میم. کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30. کتنی کمائی کر سکتا ہے آدمی بھائی؟ کتنی کمائی کر سکتا ہے؟ یہ فکر لگے. یہ جو مجمع ہے نا، اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کیسے گھر گھر قرآن کی فضا بن جائے، ذکر کی فضا بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. جو 100 مرتبہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جنازے کے ساتھ چلو تو کیا پڑھتے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ. کتنی کمائی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، تو اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی. اس کو 1,24,000 نیکیاں. اب کتنے 2-3 منٹ لگ جائیں گے، 4 منٹ لگ جائیں گے. اب جس نے 100 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو اس کی جیب میں کیا ہوگی؟ تسبیح ہوگی. اس کی جیب میں کیا ہوگی بھائی؟ اب
اب دیکھو اگر 100 آدمی ہیں ان کی جیبوں میں تسبیح نکلیں گی یا کچھ اور نکلے گا بھائی؟ کیا نکلے گا؟ جس نے ذکر کرنا اس نے تسبیح رکھنی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ، کثرت سے درود۔ اب دفتر جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے، صبح سیر کر رہا ہے، تو کیا پڑھ رہا ہو؟ درود شریف۔ اور چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ اب دیکھو نا سڑکوں پہ کتنا رش ہے، ہر آدمی کا کتنا وقت سڑکوں پہ گزرتا ہے، موٹر سائیکل پہ، بس میں، کار میں، کتنا وقت جانے میں آنے میں۔ اب کتنا وقت ہے، وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے وہ۔ حدیث میں آتا ہے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی، اور 10 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جائیں گے، اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیے جائیں گی۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ استغفار پر وعدہ کیا ہے، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتیں آئیں گی استغفار پر۔ فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ استغفار پر ایک تو گناہ معاف، اور اللہ فرماتے میں تمہاری مدد کروں گا، مال بھی اولاد بھی، مال بھی اللہ دیں گے، اولاد بھی دیں گے، نہروں میں برکت، باغات میں برکت، بارشوں میں برکت، استغفار پر وعدہ ہے۔ تو مسئلوں کا حل کیا ہوا؟ اللہ کی طرف رجوع ہے، اپنے اعمال کو اچھا بنانا ہے۔ حالات بنانا تو اللہ کا کام ہے، بگڑے ہوئے حالات کو بنانا یہ تو اللہ کا کام ہے، امن قائم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، فساد ختم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، آسانیاں پیدا کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، مشکلات ختم کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ بندے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، بندگی کرنا، اپنے اعمال کو اچھا بنانا، اپنے اعمال کو اچھا بنانا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں، وہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کیا کرو؟ میرے سے مانگو۔ سارے مالدار کس سے مانگیں؟ بولو بھائی، سارے وزیر کس سے مانگیں؟ سارے حکمران کس سے مانگیں؟ ساری عوام کس سے مانگے؟ سارے پڑھے لکھے کس سے مانگیں؟ سارے زمیندار کس سے مانگیں؟ سارے جھونپڑے والے کس سے مانگیں؟ سارے محل والے کس سے مانگیں؟ سارے حکمران کس سے مانگیں؟ سارے وزیر کس سے مانگیں؟ یہ حل ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، صبح اللہ سے مانگیں، شام اللہ سے مانگیں۔ اس لیے کتنی دعائیں ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل دعاؤں میں ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم مجھے پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور صحیح پہچانا، مجھے بڑی پریشانیاں ہیں اور قرضے بھی سر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے پریشانیوں کا حل کیا بتایا؟ کہ فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھو اللہ تمہاری پریشانیاں دور کریں گے۔ دعا سکھائی کیا کہ یہ پڑھا کرو،
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. 8 چیزوں سے پناہ مانگی. صبح 3 دفعہ پڑھیں، شام 3 دفعہ پڑھیں. صبح شام کی دعاؤں میں ہے 8 چیزوں سے پناہ ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے. اس پر آنا، اس پر لانا کہ سب اللہ سے مانگیں، سب اللہ کی طرف رجوع کریں، سب اپنے اعمال اچھے بنائیں، سب اللہ سے مانگنے والے بنیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں، صبح شام اللہ کے محتاج ہیں، قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہیں، ہر حال ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں. 1 منٹ میں 1 مرتبہ نہیں، 1 لمحے میں کروڑہا مرتبہ، اربہا مرتبہ، کھربہا مرتبہ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج. تو کس سے مانگنا ہے؟ بولو بھائی، کس سے مانگنا ہے؟ کیسی عجیب بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اوہو، اس کا مطلب ہے جو اللہ سے مانگ نہیں رہا، جو دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، یہ علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہیں، اللہ اس سے ناراض ہیں، اللہ اس سے ناراض ہیں. ہم اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کو بندے کا مانگنا پسند ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اللہ سے مانگنا اپنے ذوف کا اظہار، اپنے عجز کا اظہار، اپنی بندگی کا اظہار کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. اور اللہ سے نہ مانگنا، اللہ سے نہ مانگنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا کہہ رہا کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں. اللہ سے نہ مانگنا یہ بندے کا کیا تکبر ہے، تکبر ہے. یہ اللہ کو اکڑ دکھانا ہے. توبہ 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 توبہ. ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں. 1000 نہیں کروڑ کماؤ، اگر اللہ ساتھ نہیں تو بندہ کچھ بھی نہیں. 1 دکان نہیں 10 دکانیں بنائی، 1 فیکٹری نہیں 20 فیکٹریاں بنا لی، اگر اللہ ساتھ نہیں تو یہ صفر ہے، یہ صفر ہے، یہ کچھ بھی نہیں. بھئی اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں. حدیث میں آتا ہے کہ دعا میں تکرار کرو، دعا میں تکرار کرو اس کلمے کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. ہاں 50 دفعہ پڑھو، 60 دفعہ پڑھو، 100 دفعہ پڑھو. اللہ کو ترس آئے، اللہ کو کیا ہے؟ ترس آئے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. یہ محنت ہے تبلیغ میں.